دیکھیں رانا صاحب، جو ملک میں یہ خیال تھا کہ ہائبریڈ سسٹم آیا ہے اور اس سے اب اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، دو تین اور ایسی ماضی قریب میں چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جنرل صاحب نے کہا کہ جی کوئی خاطر خواہ جو معاشی کامیابی اس حکومت کو نہیں ملی، ٹیکس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی آئی، پھر اس کے بعد یہ والا نوٹیفیکیشن والا معاملہ آ گیا. کم از کم تاثر، اب کتنی اس میں حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے سوشل میڈیا، اور آج کل میڈیا بھی اس کو اچھالتا ہے، لیکن یہ جو استحکام کا تاثر تھا وہ کچھ دور سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے یا زائل ہو گیا. اب آپ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں، وہاں پہ کیا بز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیبل ہے سسٹم، یہ اگلے آنے والے سالوں کے لیے، یا یہ انسٹیبل ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں جو بات آپ نے کہی اس پہ. یہ وہ کوشچن ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، اور میں منتظر ہوں پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے کہ آپ کی بے شک گورنمنٹ نے رپورٹ تیار کرائی، آپ کہہ لیں، یا آئی ایم ایف نے کرائی. بنیادی نسخہ یہی ہے کہ اس کو ضرور آپ نے تقریریں بہت کی ہیں، ڈسک بہت مارے ہیں، ہاتھ بھی کہے ہیں، آپ چینی کے اوپر بہت تقریریں کر چکے، آپ کے اوپر کوشچن مارک آ چکا ہوا ہے. آپ کی ذات کو آگے نکل کے ان چیزوں پہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ بجلی کے یونٹ پہ میں آئی ایم ایف سے پوچھ کے کروں گا. کیا آپ جب اپنی تنخواہیں، یعنی پارلیمنٹرین، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو لیتا نہیں ہوں. جب آپ ججوں کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، جب اشرافیہ کے لیے آپ کچھ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں، اس پہ تو آئی ایم ایف نہیں بولتا. یہاں مجھے آئی ایم ایف کے اوپر بھی کوشچن مارک لگانا پڑتا ہے کہ جی یہ تو ہم نے کہا نہیں ہوا. بھائی ان کی تنخواہیں بڑھانے پہ تم بھی نہیں بولتے. مجھے تو آج تک خط نہیں نظر آیا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے. یہاں جو اشرافیہ کا کمال ہے وہ آئی ایم ایف بھی وہاں ساتھ ملا ہوا ہے. بالکل اس پہ شہباز شریف کے اوپر کوشچن مارک آ رہا ہے، اس کے اوپر ہماری اسٹیٹ کے اوپر آ رہا ہے، ایس آئی ایف سی چلانے والوں پہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے. آپ مل کے چلا رہے ہیں، یہ ہائبرڈ سسٹم ہے تو پھر سارے ہی ناکام ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیبلٹی عام آدمی کی غربت سے نکالنا، اس کو روزگار دینا، وہ تبھی ہوگا نا جب انڈسٹری چلے گی، جب آپ معاملات درست کریں گے. صرف انڈسٹریلسٹوں کو بٹھا کے ہر دفعہ ان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے نام پہ بلیک میلنگ جو ہوتی ہے نا حکومت کو، جو اب بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ختم کر دو، وہ بھی ختم کر دو. بھائی پہلے بتاؤ کہ وہ ڈالر واپس کتنے لاتے ہیں جب وہ ہمارے سے ساری رعایتیں لے کے چلے جاتے ہیں. دنیا میں تو پھر قانون بھی موجود ہے نا اس کام کے لیے. یہاں پہ 6 مہینے کا آپ راستہ دیتے ہیں، آتا نہیں ہے. یہ سب مل کے اشرافیہ کماتی ہے. تقریر بھی سارے مل کے کرتے ہیں. ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، یہ جی ایچ کیو جانا بزنس مین انڈسٹریلسٹوں کا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہر آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، یہ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے. لیکن جواب سب کو دینا ہے کہ حضور آپ کو عام آدمی کی طرف آنا ہے. یہ باقی ساری چیزیں سیاسی بات میں متفق ہوں، لیکن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. شہباز شریف پہ بھی ہے، یہ ایس آئی ایف سی پہ بھی ہے، یہ ہمارے فوج پہ بھی جاتا ہے کہ یہ آپ سب مل کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ معیشت چلانے کے لیے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے. سعودی عرب کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا معاہدہ کیا ہے. مجھے نتائج وہ چاہیے جو عملی طور پہ قابل قبول ہوں کہ دنیا آ کے انویسٹ کرے یہاں پہ. بالکل جس کا وعدہ کیا تھا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، وہ نہیں بات ہوئی. تو بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ونس اگین. خدا حافظ. جی ناظرین، میں آخر میں 1-2 منٹ میں کچھ کامنٹس ہیں. میں ابھی دیکھ رہا ہوں ڈارک نائٹ نامی، آپ ایک تو اپنا اصلی نام یوز کر لیا کریں پلیز بھائی جان، جو بھی بھائی جان یا محترمہ ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم کسی کی ڈیفینڈ نہیں کریں. آسماں شیرازی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. آسماں شیرازی ایک بہت ہی مستند رپورٹر ہے. وہ بالکل فیلڈ سے نکلی ہوئی ایک پراپرلی ٹرینڈ صحافی ہیں. اگر ان کا ایک پارٹی کو وہ نہیں پسند تو اس میں آسماں شیرازی کا قصور نہیں ہے. اس میں اس پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے صحافی چاہتی ہے، کس طرح کی صحافت چاہتی ہے. کیا ہر صحافی، ہر ویلاگر، ہر تبصرہ نگار، ہر رپورٹر جو ہے وہ ایک ہی سائیڈ کی بات کرے، ایک ہی پارٹی کا بیچ لگا کر اسی پارٹی کا بیانیہ آگا کرے تو وہ ٹھیک ہے. جو اس کو ذرا کوسچن کر لے، چیلنج کر لے، سوال نکال لے، یاد دہانی کروا دے تو وہ نامنظور. تو اس لیے میں نے آخر میں یہ کوشش کی کہ میں آپ کے اس کامنٹ کا ضرور جواب دوں. پھر یہ ایک اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں سوال اور کامنٹ بھی وہ آ رہا ہے، اور وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ سسٹم جو ہے وہ اس کی سٹیبلٹی کے حوالے سے، دیکھیے یہ سسٹم سٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی ہائبرڈ نظام
बाय डेफिनेशन स्टेबल नहीं होता। उसकी वजह यह कि स्टेबिलिटी आती है जब आप तवीलुल मयाद आईनी गवर्नेंस को लागू करते हैं एक मुल्क के ऊपर। वो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे बार बार हमने आइन शिकनी होती है, अब आइन शिकनी नहीं होती, उसका नया तरीका आ गया है, और वो ये है कि धड़ाधड़ आइनी तरामीम जो है वो बुलडोज करो। और अभी तो सिस्टम बिल्कुल ही बदल गया है। अब ये तो जो अगले आने वाले 5 या 10 साल में पता लगेगा कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो है, और अब 28वीं भी आ रही है, जिसमें कि और बड़ी चेंजेस आने की तवक्को है, नए सूबे एनएफसी के हवाले से, और मजीद जो सुकम रह गए हैं। तो ये स्टेबिलिटी आती है जब आप किसी भी मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को नाफिज करते हैं। वो नहीं हो रहा इस वक्त पाकिस्तान, वो पहले भी नहीं हो रहा था। अगर कोई ये कहता है कि पिछला दौर जो था इमरानी दौर बहुत ही जबरदस्त और हर चीज जमहूरी अकदार के हवाले से हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रहा और अभी भी नहीं हो रहा।